فلپٹی PHILLIP فلپٹی کیا لکھتا ہے؟ یعنی امیر المومنین حضرت علی کے بارے میں، حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں تھا. وہ لکھتا ہے علی himself was dying. علی خود وقت تھا. اس سے بڑا خراج دین کوئی پیش کر سکتا ہے مسلمان بھی؟ علی خود وقت تھا. علی was dying. اور آپ کے آخری الفاظ آپ کو بتا دیں کہ صاحب کو شاید نہیں پتا. when he was dying، جب 21 کو آپ فوت ہو رہے تھے، آپ شہید ہو رہے تھے، آپ کا he was breathing his last، تو لاسٹ الفاظ جو سنے گئے حضرت فاطمہ نے سنے، جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے سنے، صحابہ کرام نے، وہ یہ تھے کہ آپ نوٹ کر لیں، ہمارے بڑے جو برخوردار ہیں ذہن میں لکھ لیں ڈائری پر، کیونکہ ہماری زندگی کیا ہے، قاضی صاحب بات کتنا ہے، علیہ السلام تو پھر وہ نہیں چھوڑتا نا. تو اس لیے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ او سن، اے سورج بی وٹنس ٹو گاڈ، اللہ کو گواہی دینا. اے سورج بی وٹنس ٹو گاڈ، اللہ کو گواہی دینا میری. ہیو یو ایور سین علی ایز سلیپنگ، کیا تم نے کبھی علی کو سوتا دیکھا ہے؟ یہ ہے آخری جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک قانون ہوتا ہے، جسٹ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے. پیغمبر اعظم میں آخری وقت کیا تھی شاید کرنل صاحب کو پتہ نہیں ہے. بل الرفیق الاعلیٰ، حضرت عائشہ نے سنے، اب میرا رفیق، میرا دوست، میرا اللہ ہے. ٹھیک ہے. قائد محمد کے آخری الفاظ، پاکستان خدا حافظ. نیپولین بوناپارٹ کے آخری الفاظ، جے فرانس. اور اس طرح کے آپ نے فرمایا، اور سورج گواہ رہنا، کیا تم نے علی کو کبھی سوتا دیکھا ہے؟ دیکھو اتنی عمر، 11 سال آپ نکال دیں، 11 سال میں سوئے ہوں گے، بچے تھے تو 63 سے 11 نکال دیں. تو یہ ہے خراج تحسین حضرت علی کو. اب اس میں آخر میں یہی ہے کہ بقول ان کے لیے، کیوں بچے چھوٹے ہیں شاید نہیں سمجھتے، سنتوش آنند ایک گزرے ہیں سنگر گانے والے، نام سناؤ سنتوش آنند. تو زندگی کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، ایک شاعر، ایک سنگر. ہم تو بہت کچھ ہم نے کہہ دیا. وہ کہتا ہے کہ زندگی کیا ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے. ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے. اور کہتا ہے تم ساتھ نہ دو میرا. کتنا بڑا فکر ہے بھائی، ہم نہیں دیکھتے، میں تو گانے سے بھی نکالتا ہوں کراچی. تم ساتھ نہ دو میرا، چلنا مجھے آتا ہے. تم ساتھ نہ دو میرا، چلنا مجھے آتا ہے. ہر آگ سے واقف ہوں، جلنا مجھے آتا ہے. اور تدبیر کے ہاتھوں سے تقدیر بنانی ہے. زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی. تو یہ ہے ساری چیزیں برخورداروں کہ اس میں ہم الجھ گئے. بس آخر میں یہی ہے کہ انسان کو اپنا موٹو اس کی طرف جانا چاہیے اور ڈیزائر کو جانا چاہیے، اور سو دا اسٹیپ ٹو اچیو اینی آبجیکٹو. آخری میں آپ لوگوں کے لیے جو ایڈلٹ ہیں کہ انسان کو اپنے آبجیکٹو اور اپنا مشن اور اپنا مدعا حاصل کرنے کے لیے کون سی 3-4 چیزیں ضروری ہیں جو آپ ینگ لوگوں کے لیے ہیں. ہم تو خیر بوڑھے ہو گئے تو اپنے آبجیکٹو اچیو کر رہے ہیں یا کرتے ہیں. نمبر 1، پیور پازیٹو تھاٹ اینڈ صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ تھاٹ. ٹھیک ہے جی. یہ جرائم لوگ اب پیش جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے فرمایا نا کہ 2-4% لوگ اچھے ہیں جن کی یہ تھاٹ ہوں گے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں. پیور پازیٹو مثبت تھاٹ اور خواہش، اور دوسرا اس کے ساتھ کانسٹنٹ اسٹرگل
جہد مسلسل سٹنلی یقیناً ود دا ہیلپ اینڈ پروموشن تھرو ادر فیلو بینگز، یعنی اپنے ماں باپ، اپنے گوانڈیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے اساتذہ سے مدد حاصل کرنا، اپنے انسٹرومنٹ سے مدد حاصل کرنے کے بعد لگاتار اسٹرگل کرنا زندگی میں. ہیلپ اینڈ پروموشن تھرو ادر فیلو بینگز اینڈ ریلیونٹ مٹیریل اینڈ سائنٹیفک ٹولس، یہ کمپیوٹر وغیرہ جو چیزیں. تیسرا کانسٹنٹ اسٹرگل ہے جی. اور کانسٹنٹ اسٹرگل ایک میں لکھا ہے سچ ہے. جس جانور جو ہیں، ان میں مثال میں نے دی ہے کہ اسٹرگل میں کون کون سے جانور جو ہیں وہ آگے ہیں، وہ بہت زیادہ انسانوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ زندگی کا فوڈ کماتے ہیں. اور ان میں نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی بی اور چیونٹی. کیونکہ شہد کی مکھی اپنا خوراک حاصل کرنے کے لیے یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، ایک چٹانگ شہد حاصل کرنے کے لیے 33 میل کا سفر کرتی ہے، پھر آتی جاتی ہے پھولوں سے نکل، پھر سفر اور شہد آدھا رکھ لیتی سردیوں کے لیے، برفوں کے لیے، اور آدھا کھا جاتی ہے. اور چیونٹی جو ہے یہ اندر سے کئی میل چلتی ہے اور خوراک چنے دانے اور گندم اور اندر لے جاتی ہے، اسٹور کرتی ہے سردیوں کے لیے، کیونکہ باہر برف میں نہیں آ سکتی 5-6 مہینے. تو چیونٹی سب سے زیادہ خوراک کے لیے محنت کرتی ہے یا شہد کی مکھی. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور شاید کتابوں میں بھی لکھا ہوگا. اور اسٹرگل کرنے کے لیے، جرأت کرنے کے لیے جو سب سے بڑا قیمتی اور مشہور ترین جانور ہے اسٹرگل کے لیے، محنت کے لیے، جہد کے لیے، جنگ کے لیے، وہ ہے گھوڑا، ہارس، جو تمام پیغمبروں اور فوجیوں اور جرنیلوں کا ہتھیار ہے، وہ ہے گھوڑا. اور گھوڑے کا ذکر میں نے کنو صاحب شاید آیت نکال لیں گے جو میں نے لکھا ہے، اس میں وہ سورہ مذریات ہے جو کہ گھوڑوں کی صورت ہے. جی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو چلتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، گیلپنگ کرتے ہیں اور اپنے مالک سے کوئی خوراک پانی نہیں مانگتے، تب یا منزل پر پہنچ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. کیوں مر گھوڑا؟ وہ ہے گھوڑا. پیغمبر اعظم کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام ابلک تھا، صحابہ کرام اس پر نہیں چڑھ سکتے تھے، وہ اتنا خدکتا تھا. بٹ ہی واز بینگ کنٹرولڈ بائی دا پروفیٹ. آپ نے اس پر کئی جنگیں کی. ابلک نام تھا. آپ کے ٹوٹل 7 گھوڑے تھے. تو پیغمبر اعظم واز اے جنرل، واز اے ملٹری آفیسر. تو آپ نے یہ گھوڑا، 7 گھوڑے بندے ہوئے تھے آپ کی وفات کے وقت بھی، 12 آپ کی تلواریں تھیں، ہزاروں نیزے تھے، 5 برچے تھے. یہ آپ کو دوسری کتاب میں ملے گا، میں گنا صاحب کو دوں گا. اٹ از بینگ پبلشڈ ایٹ لاہور، اپریل میں آ جائے گی. وہ اسلامی کتاب ہے، یہ ساری دنیا کی ہے. تو اب یہ ہے کہ جیسے قرآن میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا سورہ، یعنی اس دنیا کے تمام پیغمبروں کو اتاروں فلاحوں سیاستدانوں اور مرخوں نے اپنے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے دن رات انتھک جدوجہد کی اور تب کامیاب ہوئے. ہمارے پیغمبر اسلام اور حضرت قادر کی مثالیں درخشاں ہیں. Whereas any life hereafter is quite unknown, invisible. لیکن اس کے بعد جو دوسری لائف ہے وہ انویزیبل ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے. لیکن ہم نے اس دنیا میں جو کچھ کمانا ہے تو وہی پھر وہ کاٹنا ہے. وٹ ایور یو سو شل یو ریپ. جو آپ بوئیں گے وہی آپ. تو اب
ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو اپنے بچوں کی، اپنے پوتوں کی، اپنے دوتوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے گوانیوں کی، اپنے خواتین کی، اپنے وہ ان کی کرنی ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہے. اور گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب کھائی ہے، ایک قسم کھائی ہے، ایک زمانے کی قسم کھائی ہے، وہ بھی وقت ہے. والعصر، مجھے وقت کی قسم ہے. پھر مجھے یاد آ گئی بات، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، وقت ضائع کر رہا ہے. اور دوسری گھوڑوں کی قسم، مجھے گھوڑوں کے ان ٹاپوں کی قسم ہے، پاؤں کی ٹاپوں کی قسم ہے جو دوڑتے ہی جاتے ہیں، یا راستے میں مر جاتے ہیں یا منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور اپنے مالک سے گلہ نہیں کرتے خوراک اور پانی کا. تو گھوڑا کتنی ضرورت تھی. آج کل تو گھوڑے پالنا ہی مشکل ہے بہت، لیکن میں نے بتایا کہ پیغمبر اعظم کے 7 بڑے خوبصورت گھوڑے تھے. تو اب یہ زندگی جو ہے، اس سے آپ استفادہ اٹھائیں، یہ پھر مڑ کے نہیں آنی ہے. ایک گانا مجھے پسند آیا تو میں نے اس گانے کو ادھر سے کر دیا. میں نے کہا یہ زندگی کی کہانی ہے، اور ایک گویے نے دی ہے، اس نے بھی زندگی کی فلسفی بیان کر دی ہے 2 فکروں میں. تو اس کے بعد آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، therefore avail of the facilities as bound by time and pleasure of this worldly life, and play your positive role as a member of this international community towards all fellow beings. تمام انسانوں کی طرف، وہ انسان سارے اللہ کی نظر میں برابر، irrespective of caste, color, creed. یہ ہے کہ ان کا کیا فیتھ ہے، کیا کلر ہے، کیا ان کا ڈائنیسٹی ہے، کیا نسب ہے، اس کو چھوڑ دیں، انسان کو انسان مانے. The only difference between humans and animals lies in their difference of brain and faith. Otherwise, physically, chemically, and physiologically, both are the same. انسان اور برابر ہیں. Their intrinsic qualities are exactly the same. آخری رائے کنر صاحب کے لیے. کنر صاحب تو اپنی زندگی کافی گزار چکے ہیں بچوں کے لیے. وہ میں نے لکھا ہے، آدمی حیوان ہوتا ہے لیکن عقل و شعور سے انسان بنتا ہے، اور ایک مہذب اور متمدن شخصیت، کیونکہ بچوں کو اردو آتی ہے، اور ایک مہذب اور متمدن شخصیت کا حامل بن جاتا ہے، اور اس وسیع ترین کائنات کے امور کا محافظ، کسٹوڈین، نگہبان بن جاتا ہے، اور اس کارخانہ قدرت کو خوش اسلوبی سے چلانے اور کنٹرول کرنے کا ضامن بن جاتا ہے. سمجھیے بیٹے، لیکن جب یہ سننا ضروری ہے، لیکن جب اس آدم میں حیوانی جبلت اور طاقت کا فطور پیدا ہوتا ہے تو یہی آدم ایک خوفناک درندہ بن جاتا ہے. یہ پھر قاتل اور زانی اور ظالم بن جاتا ہے. یہی انسان اور جرائم اور جنگوں کے ذریعے سفلی جذبات کے تحت کروڑوں انسانوں کا قاتل اور ظالم بن جاتا ہے. اس لیے آدم اور انسان میں عقل و شعور کا توازن برقرار رہنا لازمی ہے. اور انگریزی میں نے پھر لکھ دیا آخری، therefore appropriate education balance، equilibrium، balance، توازن between the human brain، wisdom، انسانی دماغ اور تھاٹ کے درمیان، and his or her intrinsic instinct، جبلت کے درمیان. انسان کے بھی جبلت نہ آتے ہیں. مسٹ ایور بی مینٹین، ہمیشہ اس کا توازن قائم رکھے. انسانی برین، اس کی کوالٹیز، اس کی فزیکل، کیمیکل اور فزیولوجی کوالٹیز کے درمیان اور جبلت کے درمیان، عادتوں کے درمیان ایک توازن قائم رہنا چاہیے، اور ریگولرلی سسٹین مینٹین کرنا چاہیے فار اچیونگ اے میٹ اینڈ ہیپی لائف. ایک مستند، میٹ، پیمائش شدہ اور آبجیکٹو زندگی کے لیے یہ توازن، یہ ایکویلیبریم، یہ بیلنس قائم رکھنا جبلت اور دماغ کے درمیان، جبلت اور برین کے درمیان، جبلت اور مائنڈ کے درمیان. کیونکہ جبلت جو ہے انسٹنکٹ جو ہے برخوردار، وہ مائنڈ لیس ہے، اور انسان مائنڈ فل ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ کنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی
جو اولاد ہے ہماری، اس کے لیے ایک انتہائی اہم ستون کی حیثیت سے، پلر کی حیثیت سے، گائیڈ کی حیثیت سے اور رہنما کی حیثیت سے آلریڈی وہ رول انجام دے رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی اللہ کے فضل سے انجام دے رہا ہوں، جو میری عمر کے مطابق کافی، تو پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. یہ بیٹے آپ کا جی ایسا نہ آسان الفاظ میں ہمیں کافی کچھ سیکھا. یہ کتاب تو تھا پریزنٹ کا، اس کی فوٹو کا. سر اس سے پہلے کہ آپ اپنی بات ختم کریں، میں آپ سے ایک تھوڑی سی مزید آپ کا ٹائم دینا چاہتا ہوں. نہ خیر ہے ٹائم جو موبائل آپ نے جب کار سے اترے تو آپ نے موبائل کے بارے میں بات کی. موبائل جی موبائل موبائل تو آپ اس کے بارے میں کہ آپ اس کے تھوڑا سا یہ نوجوان نسل جو ہے اس کو یہ بتا دیں کہ یہ موبائل ہمارے لیے کتنا آزمائش ہے، یہ کیا چیز ہے، کتنا نقصان دہ یا کتنا فائدہ مند ہے. یہ ضرور آپ اس میں یہ ہے جی کہ اپنا یہ تو ابھی کمپیوٹر پڑھتے ہیں، بینکر بھی ہیں سارے، اور کمپیوٹر بینکر جو ہوتا ہے میتھمیٹیشین ہوتا ہے، اور موبائل جو ہے فائدہ مند بھی ہے، فیوریبل بھی ہے، کنجینئر بھی ہے، ایڈمیسیبل بھی ہے، اس صورت میں کہ اس کا استعمال مثبت ہو، پازیٹیو، بالکل پازیٹیو ہو، مثبت ہو، پھر آپ اس کو استعمال کریں. اور باقی میرا جو ذاتی آئیڈیا ہے کہ موبائل جو ہے وہ 12 سال کے بچے سے کم کسی کو مت دیں، اور موبائل جو ہے وہ 18 سال سے کم خواتین کو مت دیں. اگر آپ دیں گے تو نقصان اٹھائیں. خواتین کو دینا موبائل سنگین جرم میں سمجھتا ہوں، اور میں اپنی خواتین کو نہیں دیتا. میری پوتی جو ہے یہ 21 سال کی ہے، اس کو الاؤ کیا ہے 18 سال بعد آئزہ نما، اور میری بیٹیاں ہیں شادی شدہ ہیں، گلفشاں ہے دوسرے، اس وقت زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لیکن جو میری دوسری بیٹی ہے وہ 9th میں پڑھتی ہے، 14 سال. شی از ناٹ الاؤڈ ٹو یوز، شی ہیز ٹو گیٹ ہیلپ فرام ہر مدر. میں نے کہا مدر کے پاس ہے ضروری ہے، تو بات کرنے کے لیے ضروری بھی ہے. یہ اسینشیل کموڈٹی ہے اس دنیا میں، لیکن یہ ڈسفیوریبل اور انجوریس ہے، یہ قاتل ہے، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے. اس سے بڑا اور کیا میں اس کی تعریف کروں. اور اس لیے عورتوں کو دینا اپنی زندگی اور خاندان کو تباہ کر رہا ہے. عورت کو بتا دو کہ جب تمہاری شادی ہوگی دوں گا، اگر پہلے 18 سال سے، کیونکہ عورت کی شادی کا 16 سال ہوتے ہیں ہمارے آئین کے مطابق. 16 سال میں عورت جو ہے فیمیل ایڈلٹ ہے، مسلمان فیمیل. تو عیسائیوں میں 17 سال ہے، تو فقہ جعفری بھی 17 سال کہتا ہے، ہمارا آئین 16 سال کہتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. لیکن آئین اور کے مطابق جو شریعتی کارڈ ہے، شناختی کارڈ، اس کے بعد ایوری وومین از کیپیبل ٹو گو فار میرج. تو اب یہ ہے عورت کو دینا اس کو خراب کرنا ہے. اس لیے میری نصیحت ہے نہ دیں. اور بچوں کو 12 سال کے بعد بچہ کو سمجھ جاتا ہے، اگر اس کو دینا چاہتے ہیں 12-13 سال بعد دے سکتے ہیں. اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس میں آپ ساری دنیا کی کتابیں، قرآن مجید، دوسری ہر چیز انسرٹ کر سکتے ہیں اور جلدی جلدی اس کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر یہ فیوریبل نہیں سمجھتا ٹائم کو، تو میں اپنے لکھ پڑھ کر یا دماغ میں یا کتابوں میں رکھ لیتا ہوں. تو اس کا مجھے فائدہ یہ نہیں ہے، کیونکہ میں جو ہے یہ دوسرا موبائل، اس کو کیا کہتے ہیں، ٹچ موبائل، یہ نہیں یوز کرتا. میں نہیں یوز کرتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ. آئی ڈونٹ لائک ٹو یوز اٹ. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کرنل صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا، تو آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تھا. تو what are the injuries, what are the effects
جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ میں ادھر رکھتا ہوں، ادھر رکھنے سے بھی میری عمر 5 سال کم ہو جائے گی. اگر 85 سال تک زندہ رہتا ہوں تو ابھی مر جاؤں گا. 8 کے نزدیک رکھنا، لیکن مجبوراً اب کیا کریں، رکھنا پڑتا ہے. درمیان میں یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بند کرتے ہوں گے. اور دوسری سب سے بڑا نقصان بیٹو یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے، کرنل صاحب نے پتہ نہیں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، میں رات 2 بجے تک پڑھتا ہی رہتا ہوں، نہ ہو تو اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اس میں جو بیکٹیریا ہے، جو جراثیم ہے، وہ گٹر کے جراثیم سے دگنا ہے. گٹر کے جراثیم سے اگر اس میں 1 کروڑ ہے تو اس میں 2 کروڑ ہے. اب اس سے ڈرنا چاہیے. گٹر کے جراثیم میں اگر 1 کروڑ بیکٹیریا ہے، جرمز ہیں، انسانی دشمن جرم انجوریز، تو اس میں 2 کروڑ. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں بہت کم سنتا ہوں یا بولتا ہوں. اب صبح سے لے کر رات سے 10 بجے 12 بجے سے لے کر ابھی تک فون نہیں آیا. تو اب بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر، کرنل صاحب کا سوال کتنا عام ہے. پہلا انسان اور اس کا تھا، میں نے پہلے ہی لکھ دیا رات کو، قدرتی مجھے ذہن میں میرا آیا. دوسرا سوال انہوں نے کمپیوٹر پر آخری کیا، وہ بھی بہت عام سوال ہے کہ بھئی کمپیوٹر کے نقصان میں گٹر سے زیادہ بیکٹیریا اگر آپ جسم کو لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ روز ہر وقت استعمال کریں. میں دیکھتا ہوں بچے عورتیں سارے ہر وقت بینک بھی دیکھو وہ بین کرتی ہے موبائل بینکر تو بہت کستا استعمال کرتا ہے نا. بین کرتی میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو پینشن دینے کے لیے ادھر قاضی عنایت الرحمان صاحب ہیں بینک کے، تو وہ بھی ہر وقت بزی، ہر وقت کیونکہ یہ تو